اداکار اور دانشور دلیپ کمار سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کنسنسس یعنی اتفاق رائے۔ اس برجستہ جواب سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہوگا کہ آج قومی اور عالمی سطح پر مسلمانان عالم کو جتنی اتفاق رائے کی ضرورت ہے شاید کسی اور چیز کی نہیں۔ مسلمان اپنے فروہی اور گروہی اختلافات کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ نتیجے میں عددی اعتبار سے کثرت میں ہونے کے باوجود ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ سے زیادہ نہیں۔ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی آواز نہیں، ان میں باہمی اتحاد و اخوت نہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تو دوست بھی نہیں، وہ آپس میں محبت اور دوستی کا رشتہ نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہیں۔ عالمی طاقتوں نے دنیا میں جو بندر بانٹ کر رکھی ہے مسلم ممالک اس کا حصہ ہیں۔ وہ کٹ پتلی کا تماشا بن چکے ہیں، ان کی ڈور کہیں اور سے ہلائی جاتی ہے اور وہ اپنے داخلی اور خارجی معاملات کے فیصلے بھی اکثر صورتوں میں خود نہیں کرتے، ان سے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ اس صورتحال کا تدارک کیسے ہو؟ مسلم ممالک میں کنسنسس یا اتفاق رائے کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ ایسا سوال ہے جس پر خود مسلمان ملکوں کے سربراہان سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ عالمی طاقتوں کی غلامی پر رضامند ہیں۔ جب تک وہ غیر مرئی غلامی کے جامے کو اتار پھینکنے اور اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوں گے، انہیں اتفاق رائے یا کنسنسس کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہتیں اور آمریتیں جو مسلم ملکوں پر مسلط ہیں اتفاق رائے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور یہ بادشاہتیں اور شخصی و فوجی آمریتیں اس لیے مسلط ہیں کیونکہ ان ملکوں کے عوام کا شعور پست ہے۔ وہ حریت فکر کے جذبوں سے محروم ہیں اور انہوں نے ایک آسودہ حال زندگی پر قناعت کرنا سیکھ لیا ہے اور اپنی غلامی پر رضامند ہیں۔ عرب بہار کی جو ہوا چلی تھی، جس سے امیدیں بندھی تھیں، پیوند خاک ہو گئیں۔ ترکی، ملائیشیا اور ایران جیسے ملکوں نے اپنی آزادی اور معاشی خود مختاری کے لیے جو حالیہ کوشش کی وہ بھی اس لیے ناکام ہو گئی کہ عالم اسلام میں اتحاد نہ تھا۔ ہم اور ہمارے ملکوں کے عوام جو اسلامی دنیا کا سب سے زیادہ درد اپنے اندر رکھتے ہیں اپنے مفادات سے بلند نہ ہو سکے، یہ جرت اپنے میں پیدا نہ کر سکے کہ ترکی، ملائیشیا اور ایران کی آواز میں اپنی آواز ملا سکیں۔ ایک خارجی اور بیرونی جبر ہے جو ہم پر تھوپ دیا گیا ہے، جس سے باہر نکلنے کی تاب و توانائی ہم نہیں رکھتے۔ معاشی اور اقتصادی استحکام سے محرومی نے ہمیں سیاسی آزادی سے بے بہرا بنا دیا ہے۔ بظاہر آزاد ہو کر بھی ہم آزاد نہیں، ہماری تقدیر کے فیصلے ہم نہیں دوسرے کرتے ہیں۔ ہمارے داخلی انتشار نے بھی ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا، اور جو معاملہ اور فقدان اتفاق رائے کا ہمیں عالمی سطح پر درپیش ہے وہی داخلی اور اندرونی سطح پر بھی ہے کہ ہم آپسی جھگڑوں اور تنازعوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ جب تک اندرونی سطح پر ہمارے اندر اتحاد و یکجہتی اور اخوت و مساوات کی جڑیں مضبوط نہ ہوں، ہم اسلامی دنیا میں بھی کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ بظاہر یہ صورتحال اسلامی دنیا کی مایوس کن تصویر پیش کرتی ہے اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ راہ نجات کہیں نہیں۔ صورتحال ہمیشہ ایسی ہی دل گرفتہ اور مایوس کن رہے گی، لیکن تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ملکی حالات ہوں یا بین الاقوامی، تبدیلی اور تغیر ہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ عظمت و عزت، سرخروہی اور بلندی کسی بھی قوم و ملک کی میراث ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ مختلف وقتوں میں مختلف قومیں دنیا پر چھائی رہی ہیں اور دنیا کی قیادت کرتی رہی ہیں، کبھی یونانیوں اور رومیوں، کبھی ایرانیوں اور مسلمانوں، کبھی انگریزوں اور اب امریکیوں کے ہاتھ میں دنیا کی زمان اقتدار رہی ہے۔ جس طرح ہر قوم کو دنیا پر چھا جانے کے بعد زوال و انحطاط کا شکار ہونا پڑا، اسی طرح آج کی عالمی طاقت کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا اور نشست گاہ قیادت کسی دوسری قوم کے لیے خالی کرنی پڑے گی۔ کورونا وائرس کی وبا کا عالمی پھیلاؤ اور اس کے اثرات و نتائج بتاتے ہیں کہ دنیا اب ویسی نہیں رہے گی جیسی ہے۔ اس غیر مرئی جرثومے نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو جتلا دیا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زوم میں نہ رہیں۔ عالمی بساط پر انہوں نے شطرنج کا جو کھیل شروع کر رکھا ہے اس کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پیٹرول کی دولت کے نشے میں مست اور غافل مسلم ملکوں کو بھی سبق سکھا دیا گیا ہے کہ جن ذخائر پر انہیں ناز تھا ان کی حیثیت بھی پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کا رخ یورپ اور امریکہ کی طرف خصوصیت سے ہے، لہٰذا اس کے اثرات بد بھی انہی ملکوں پر گہرے طریقے سے مرتب ہوں گے۔ امکان یہی ہے کہ 9/11 کے بعد جو شامت مسلم ملکوں پر ٹوٹی تھی، غیر مرئی جرثومہ اس سے زیادہ قیامت امریکی اور یورپ میں بپا کرے گا۔ کورونا وائرس دنیا کے معاملات میں قدرت کی براہ راست مداخلت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ حقیقت پسندانہ طریقے سے عالمی معاملات میں تبدیلی و تغیر کے امکانات مسدود نظر آتے ہیں۔ ظلم و جبر کا بڑھ جانا، عدل و انصاف کا معدوم ہو جانا، طاقت ہی کا حق بن جانا،
ताकतवर के हाथों में दुनिया की लगाम आ जाना, कमजोरों और जेर दस्तों पर जुल्म के पहाड़ का टूटना और उनके हक में किसी का भी उठ खड़ा ना होना, ये और ऐसे बहुत से असबाब व मुहर्रिकात इशारा करते हैं कि कोरोना वायरस की वबा आई तो क्यों आई और वो तब्दीली लाएगी तो उसकी नौइयत क्या होगी। दुनिया में करोड़ों लोगों का बेरोजगार हो जाना, निजाम हाय जिंदगी का तलपट हो जाना, खौफ, दहशत और सरामगी से सड़कों और बाजारों और इज्तिमा गाहों का वीरान हो जाना, सारी दुनिया में एक फासलाती निजाम कायम करके सारी मुआशी व इक्तिसादी सरगर्मियों को ठप कर देना, क्या ये सारी सूरत हाल इस हकीकत की गमाज नहीं कि मामला महज एक जरसूमे का वबा बन जाना नहीं, बल्कि एक ऐसी तब्दीली को आलमे इम्कान से आलमे वजूद में लाना है जिसकी दुनिया को जरूरत है। कुदरत को सब कुछ गवारा है, लेकिन इंसान का इंसान पर जुल्म गवारा नहीं, और चंद इंसानों का सारे इंसानों पर जबर तशद्दुद तो इसके लिए काबिले नफरत है। ये ठीक है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को माहिरुल अकूल तरीके से बदल दिया है और मेडिकल साइंस ने बेशुमार बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन इस मामूली सी गैर मरई जरसूमे ने सारी इजादात और तरक्की व कामयाबियों की हैरान कुन फतूहात के बावजूद इंसान की बेबसी और बेइख्तियारी को इस पर खोल दिया है और दिखा दिया है कि खला पर कमंदें डालने वाला और फितरत पर काबू पाने वाला इंसान कितना नातवा, कमजोर, बेइख्तियार व बेबस है। बस अगर इंसान इतने बड़े वक़ुए से भी सबक ना ले और इसी बहस में पड़ा रहे कि ये जरसूमे भी किसी साजिश का नतीजा है, तो इससे इसकी हिमाकत और गफलत का ही नतीजा अखज़ किया जा सकता है। Feroza.tv माहौलियात से जुड़े सेहत, तालीम और खेल के मसाइल पर आगाही देने वाला वाहिद वेब टीवी चैनल।